الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأزواجك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام بالخصوص محترم رمضان عربی صاحب رہنما تحریک منہاج القرآن سندیلیاں والی جملہ عشاقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ محبان اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج ہم سب لوگ امام الانبیاء احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل میں حاضر ہیں. دعا کیجیے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن احباب نے اس محفل کا انتظام و انصرام کیا اللہ ان کی کاوش کو قبول فرمائے. مجھے اشتہار سے یہ بھی پتہ چلا کہ آج اصل کا ذکر بھی ہے نسل کا ذکر اجداد کا ذکر بھی ہے اور اولاد کا ذکر بھی ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو انشاءاللہ اصل کا تذکرہ بھی ہوگا نسل کا ذکر بھی ہوگا. نہ گزارا اصل کے بغیر ہوتا ہے نہ گزارا نسل کے بغیر ہوتا ہے. ہم تو نماز بھی وہ پڑھتے ہیں جس نماز میں اصل پر بھی درود ہوتا ہے نسل پر بھی درود ہوتا ہے. جب اصل اور نسل کے ذکر کے بغیر ہماری نمازیں مکمل نہیں ہو سکتی تو محفلیں. اس لیے آج کی گفتگو میں انشاءاللہ میلاد مصطفیٰ بھی ہوگا اور جو موضوع دیا گیا اس کے مطابق بھی انشاءاللہ تذکرہ ہوگا. آج کا موضوع حضور کی میلاد اور آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے. دیکھیے گا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے. کوئی عمل وہ جس کا آغاز دیکھا جاتا ہے, جب بھی کسی عمل کا تصور ذہن میں آتا ہے ایک سوال پوچھتا ہے کہ عمل شروع کس نے کیا, آغاز کرنے والا کون ہے, یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کی بنیاد کون ہے, اس کا آغاز کون ہے, اس میں پہل کس نے کی ہے, اس کو شروع کس نے کیا ہے, اس کی بنیاد کس نے ڈالی ہے, اس کا موجد کون ہے, اس کا فاؤنڈر کون ہے, اس کا مؤسس کون ہے. تو آج یہ دیکھنا ہے نگر نگر میں گلی گلی میں اور پھر ناصر نگر نہ صرف نگر نگر میں بلکہ ناصر نگر میں آج اگر آمد مصطفیٰ کے نعرے گونج رہے ہیں تو ہم نے آج قرآن سے پوچھنا ہے, قرآن بتا یہ جو آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے یہ کام شروع کس نے کیا ہے, تاکہ
کہ ہمیں خبر ملے اس کا آغاز کس نے کیا ہے، ہمیں دلیل ملے اس کا مؤسس کون ہے، ہمیں دلیل ملے اس کا فاؤنڈر کون ہے، ہمیں دلیل ملے اس کا بانی کون ہے، تو یاد رکھیے ذکر محمد مصطفیٰ کی آمد کا اگر تذکرہ ملے اور قرآن سے سوال کیا جائے، قرآن جواب دیتا ہے جس نے سب سے پہلے محمد کی آمد کا ذکر کیا ہے اسے ذات خدا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید گواہ ہے، سورہ اعراف اور سورہ آل عمران، قرآن گواہ ہے، اللہ نے 2 اجلاس کی، 2 محافل کی۔ ایک محفل کا ٹائٹل تھا توحید، تمام روحوں کو بلایا اور روحوں کو بلا کے اس نے پوچھا الست بربکم، اے روحوں بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سلطان باؤ فرماتے ہیں نا کن فیکون جدا فرمایا، کن فیکون، آپ کون سنتے رہتے ہیں اور فیکون بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ سورہ یاسین کے 2 لفظ ہیں، کون کا الگ پہلو ہے، فیکون کا الگ پہلو ہے۔ کون میں آرڈر ہے اور فیکون میں اس کی تعمیل ہوتی ہے، کون میں امر ہے، فیکون کی تعمیل ہے۔ ذرا کون کی بات کون والوں سے نہ جان لے، گھر کی بات گھر والوں سے نہ جان لے۔ حضور سیدنا امام جعفر صادق سرکار علیہ السلام سے پوچھا حضور بتائیے کون کیا ہے، کون کیا ہے؟ اس پہ پورا خطاب میرے استاد مکرم شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے صرف لفظ کن پہ پورا خطاب کیا، 3 گھنٹے لفظ کن پہ بولے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور بتائیے امام جعفر صادق سرکار سے، سرکار اے دسو کون کا معنی کیا ہے، کون کا مطلب کیا ہے، کون کی معرفت کیا ہے؟ تو میرے امام نے پوچھا یہ بتا کاف سے پردہ اٹھاؤں یا نور سے پردہ اٹھاؤں، کاف کی خبر دوں یا نون کی خبر دوں؟ عرض کے حضور دونوں پردے اٹھا دیجئے، سنو کن کا معنی کیا ہے، تفسیر کن کیا ہے، معرفت کن کیا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے کاف کا معنی اور ہے، نون کا معنی اور ہے۔ حضور کاف کا مطلب کیا ہے، نون کا معنی کیا ہے؟ امام جعفر نے جواب دیا کاف کا معنی ہے کلام خدا اور نون کا معنی ہے نور محمد مصطفیٰ، جس نے سب سے پہلے کلام کیا تھا اسے ذات خدا کہتے ہیں اور جس سے کلام کیا اسے ذات محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ایک پنجابی شاعر کہتا ہے، ترجمہ کرتا ہے، میں رب آہم پر جان دا کوئی نہ، میں رب آہم پر جان دا کوئی نہ، ہائی کول میری تنہائی، لگا شوق جو کوئی محبوب بناما، میں یکدم قلم اٹھائی، میم تے نو جت کر کے وقت میم ددار للائی، انج نام محمد پیارا لگا میں ایک تصویر بنائی، اسی تصویر کو بنا کے تکتا رہا۔ واللہ الخالق البارئ المصور، اس مصور کا نقش اول کون تھا، تصویر اول کون تھی؟ اس مصور کے نقش اول کو ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اس مصور کے شاہکار اول کو ذات محمد کہا جاتا ہے۔ تو مصور نے بھی انتہا کر سی دی تھی، بڑی ریچ دے نال تصویر کھچی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم جوڑ دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ کیا دیتا۔ بات جیو سید۔ تو جواب ملا کہ سب سے پہلے آغاز کس نے کیا؟ قرآن مجید کا 3 پارہ سورہ آل عمران، سورہ آل، اچھا قرآن میں صورتیں بھی خاندانوں کے نام پر، اچھا خاندان بھی برابر نہیں ہوتے، خاندان بھی برابر نہیں ہوتے، کچھ محض صورت والے ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے ذکر کے بغیر نمازیں مکمل نہیں ہوتی، نمازیں مکمل نہیں۔ قرآن مجید میں خاندانوں کا ذکر ہے، آل موسیٰ کا ذکر بھی ہے،
آل ہارون کا ذکر بھی ہے اور آل عمران کا ذکر بھی ہے، لیکن ذکر ہے، محض ذکر ہے، اللہ نے قرآن میں جس خاندان کا ذکر کیا ہے اسے آل عمران کہتے ہیں، جس کا ذکر کیا ہے اسے آل موسیٰ کہتے ہیں، جس کا ذکر کیا ہے اسے آل ہارون کہتے ہیں، لیکن قرآن میں جس کی محبت کو رب نے فرض قرار دیا ہے اسے آل محمد کہا جاتا ہے، اسے آل محمد کہتے ہیں۔ وجوب محبت کا درجہ کسی اور کا ہے، فرضیت محبت کا درجہ کسی اور کا ہے۔ بات دور نہ نکل جائے، قرآن مجید کا تیسرا پارہ، اللہ رب العزت نے ایک محفل اپنے لیے سجائی اور کل اربا کو کہا آؤ، اور پوچھا لست بربکم، سب نے کہا کالو بلا۔ تھوڑی سی محفل ہوئی، چھٹی ہو گئی، محفل برخاست ہوئی، اب معاملہ آگے آمنہ کے لال کا، تاجدار کائنات کا معاملہ آیا۔ اب اللہ نے پھر محفل سجائی، اس محفل میں کس کس کو بلایا؟ اس محفل میں کہا آدم تو بھی آ جا، ابراہیم تو بھی آ جا، نوح تو بھی آ جا، موسیٰ تم بھی آ جاؤ، عیسیٰ تم بھی آ جاؤ، زکریا و یحییٰ تم بھی آ جاؤ، یعقوب و یوسف تم بھی آ جاؤ۔ سارے پیغمبروں کی ارواح جمع ہوئی، عرض کیا مالک خیریت تو ہے، آج اہتمام کر رہا ہے، آج خود انتظام کر رہا ہے، آج خود انتظام کر رہا ہے۔ انتظام قدرت کا زاویہ کیا ہے؟ مولا ہمیں جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ رب نے فرمایا سنو تمام انبیاء کی ارواح، تمہیں اس لیے جمع کیا ہے، تمہیں جمع کر کے جس کا ذکر کرنے لگا ہوں اسے ذکر محمد کہا جاتا ہے۔ اہتمام خدا کا ہے، انتظام خدا کا ہے، جس کام کا اللہ خود انتظام کرے وہ کبھی ختم ہو نہیں سکتا، جس کا آغاز خدا کرے۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ اچھا اللہ پاک نے بلایا، اب جہاں تفصیل سنیے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام نبیوں کو بلایا اور وعدہ لیا۔ میثاق کہتے ٹریٹی کو، ایسا معاہدہ، ایسا میثاق جو پختہ وعدہ تھا، پختہ وعدہ تھا۔ اور وعدہ کس سے لیا؟ نبیوں سے۔ کیا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تم سب کو کتاب اور حکمت دوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر میرا پیارا رسول تمہارے پاس آئے گا، آدم میرا مصطفیٰ آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا عالم ارواح میں رب کس کی آنے کا ذکر کر رہا ہے، عالم ارواح میں کس کی آمد کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ نبیوں کو بلا کے خود آمد مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے نا تم آمد مصطفیٰ کے نعرے کیوں لگاتے ہو تو کہہ دینا یہ وہ عمل ہے جس کے پیچھے سنت خدا بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم جاءکم رسول، میرا رسول آئے گا مصدقن، تصدیق کرنے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ یہ ٹائٹل ہے تصدیق کا، تصدیق کرنے کے لیے، یعنی ویریفیکیشن کرنے کے لیے، فائنل اٹیسٹیشن کرنے کے لیے میرا پیارا پیغمبر آئے گا۔ مصدق کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، اگر آپ کے ڈاکومنٹس ہوں، آپ نے شناختی کارڈ بنوانا ہو تو تصدیق کرواتے ہیں نا، تصدیق کرواتے ہیں۔ تصدیق کرنے کے لیے دو چیزوں کو ہونا ضروری ہے۔ کتنوں کا جی؟ نمبر ایک، جو بندہ تصدیق کرے وہ علم رکھتا ہو کہ بندہ کون ہے، جس کی تصدیق کی جا رہی اس کا علم رکھتا ہو۔ اور نمبر دو، اچھا دیکھیے گا، آپ نے اپنے ڈاکومنٹ اٹیسٹ کروانے ہیں، تصدیق کروانے ہیں، تو پہلی شرط کیا؟ علم رکھنا۔ آپ یہاں کے ہو سندھیلیاں والی، چلے جائیں ملتان، اگلا بندہ کہے گا چاہے وہ گریڈ 17 کا آفیسر ہو، وہ کہے گا میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو آپ کو جانتا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا تصدیق کے لیے علم ضروری ہے، تصدیق کے لیے علم ضروری ہے۔ اچھا ایک بندہ ناصر نگر کا ہے، اس نے اپنے ڈاکومنٹ اٹیسٹ کروانے ہیں، وہ باہر نکلا، دکاندار کے پاس گیا، کہا چاچا جی تسی میں نے جان دے ہو؟ انہوں نے کہا میں تینوں کی طرح پورے خاندان نو جاننا، بچے نو جانا تھا، بڑا علم ہے ہمارے خاندان کے بارے میں، چلو پھر یہاں سائن تو کر دے، دستخط تو کر دے، وہ کرے گا؟
وہ کرے گا نہیں کرے گا کیوں؟ وہ کہا بیٹے علم تو ہے میرے پاس لیکن اختیار کوئی نہیں ہے. تو تصدیق کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, علم بھی ضروری ہے, اختیار بھی ضروری ہے. اب سنیے گا, ڈاکومنٹس آدم علیہ السلام کے ہیں, تصدیق کون کر رہا ہے؟ کاغذ ابراہیم کے ہیں, تصدیق کون کر رہا ہے؟ کاغذ اسماعیل کے ہیں, مہر کس کے لگنے والی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا عام بندہ تصدیق کرے, علم بھی ضروری ہے, اختیار بھی ضروری ہے. اور جو کل نبیوں کے تصدیق کرے گا بتا اس کے علم کے مقام کا عالم کیا ہوگا, اس کے اختیار کا عالم کیا ہوگا. جو تصدیقی آدم کرے اسے ذات محمد کہتے ہیں, اسے ذات مصطفیٰ کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جیو شاہ صاحب کیا اچھا پھر کیا ہوا جب یہ محفل سجی نا, ہر پیغمبر نے محفل اٹینڈ کی. آپ کو بھی محفل اچھی لگے نا, کوئی چیز کوئی بھی اچھی لگے, محفل سرکار کی ہو یا محفل آل اطہار کی ہو, تو آپ ذہن میں کیا سوچتے ہیں؟ یار میرا بھی بیڑا ہو, ذکر حسین ہو. اگر آپ امام عالی مقام کی محفل میں آئیں گے نا تو یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ اپنے گھر بھی محفل کرا. تو پیغمبروں نے جب محفل دیکھی نا, ہر پیغمبر کے دل میں تو آیا ہوگا نا, جب میں دنیا میں جاؤں گا تو یہ ذکر میں بھی کروں گا. آدم نے سوچا تو ہوگا, روح آدم نے خیال تو کیا ہوگا, جب میں دنیا میں جاؤں گا میں بھی ذکر محمد کروں گا. نوح نے خیال تو کیا ہوگا, جب میں دنیا میں جاؤں گا ذکر محمد کروں گا. ہر نبی آتا رہا, ہر نبی آتا رہا, دو خبریں دیتا رہا, ہر نبی آتا رہا, دو خبریں دیتا رہا. آپ پوچھیں گے وہ خبر کون کون سی؟ ایک خبر خدا کی تھی, ایک خبر محمد مصطفیٰ کی تھی, ایک خبر یہ تھی کہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. آدم آئے, خبر دی اللہ ایک ہے. اور دوسری خبر کیا تھی؟ محمد آنے والا ہے, محمد آنے والا ہے. دو خبریں ہر پیغمبر دیتا رہا, دو خبریں ہر پیغمبر, دو چیزیں, ایک توحید, ایک حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر. یہ قرآن پڑھ کے دیکھیے. آؤ ذرا ایک ہستی کا نام لیتے ہیں اور میں نے پنج تن کے نام پہ 5 نبیوں کا ذکر کرنا. پنج تن کے نام پر 5 نبیوں کا ذکر کرنا ہے. دیکھیے پہلے نبی کا ذکر کرتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں. کون ابراہیم علیہ السلام؟ وہ ابراہیم علیہ السلام جو دربار نمرود کے اندر عقیدہ توحید بیان کر رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. عقیدہ توحید بھی بیان ہو رہا ہے. ایک ہی پیغمبر ہے وہ عقیدہ توحید بھی بیان کرے. اور وہ پیغمبر جب کعبے کے صحن میں آتا ہے, قرآن مجید کا پہلا پارا, کعبہ تعمیر ہو گیا. رب نے پوچھا خلیل مانگ کیا مانگتا ہے, مزدوری مانگ کیا مانگتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا دیے. اچھا ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے, شہر بابل تھا. 6 ملکوں کا آپ نے وزٹ کیا, 6 ملکوں میں آپ گئے. پیدا عراق میں ہوئے, آپ یمن میں گئے, آپ شام میں گئے, فلسطین میں آپ رہے, حجاز مقدس میں آپ رہے. 1924 سے پہلے جس کا نام حجاز تھا اب اس کا نام سعودی عربیہ ہے, وہاں بھی آپ گئے. 6 ملک آپ نے دیکھے. عراق میں آپ گئے, قدم لگے ہیں مگر قدم جمے نہیں ہیں. مصر میں آپ گئے, قدم لگے ہیں مگر قدم جمے نہیں ہیں. شام میں گئے, قدم لگے ہیں, قدم جمے نہیں ہیں. لیکن جب کعبے کے صحن میں آتے ہیں, ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کے کیا کہا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا, ربنا وابعث فیہم رسولا. یہ کس کا ذکر ہونے لگا ہے؟ یہ کس کی بات ہونے لگی ہے؟ یہ کون کرنے لگا ہے؟ گھر خدا کا. گھر کس کا؟ گھر خدا کا, زبان خلیل کی. گھر خدا کا, زبان خلیل کی. ذکر آمد مصطفیٰ کا قیامت تک کے لیے بتا دیا. لوگوں یاد رکھو, صرف بکرے ذبح کرنا سنت ابراہیمی نہیں ہے, بلکہ رب کے گھر میں محمد کی آمد کا ذکر کرنا یہ بھی سنت نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, آقا کی
की दुआ मांगी, फिर वो नूर मुंतकिल होके इस्माइल में आता है, इस्माइल से अदनान में आता है, अदनान से माद में आता है, माद से नजार में आता है, नजार से मुद्रिका में आता है, मुद्रिका से खुजैमा में आता है, खुजैमा से किनाना में आता है, किनाना से इलियास में आता है, इलियास से नजर में आता है, नजर से फोहर में आता है, फोहर से मुदर में आता है, मुदर से गालिब में आता है, गालिब से मालिक में आता है, मालिक से मुर्रा में आता है, मुर्रा से काफ में आता है, काफ से किलाब में आता है, किलाब से कुसई में आता है, कुसई से अब्दुल मनाफ में आता है, अब्दुल मनाफ से अब्दुल हाशिम में आता है, अब्दुल हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब में आता है, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला में आता है, अब्दुल्ला से बीबी आमना की गोद में जलवागर हो जाता है। और आशिकों के लिए एक और बात कर दूं, मेरे आका फरमाते अना व अली मिन शजरतिन वाहिदा, मेरा और अली का शजरा एक ही है, मेरा और अली का शजरा एक ही है। जिस पुष्ट में नूरे मोहम्मदी चलता रहा, उस पुष्ट में नूरे अली भी चलता रहा। अब ये नूर चलता रहा, यहाँ तक आते गए, पीछे से आते गए, लेकिन आगे जनाबे हाशिम की बारी आई, नूर एक है। आगे जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की बारी आई, नूर एक मुकाम पे है। अब नूर मुंतकिल हुआ, एक नूर जनाबी अब्दुल्ला की जानिब जा रहा है, एक नूर जनाबी अबू तालिब की जानिब जा रहा है, एक नूर नूरे नबूवत है, एक नूर नूरे विलायत है। मेरी तरफ देखना है, पीछे यूं आ रहा था, पीछे से यूं आ रहा था, आगे आके यूं हुआ, पीछे से यूं आ रहा है, आगे आके यूं हुआ, और फिर ज्यादा अरसा जुदाई ना रही, फिर आगे फिर यूं मिल जाता है। ठीक है जी, यहाँ से एक इधर गया, एक इधर गया, एक नूरे नबूवत है, एक नूरे विलायत है। आगे जाके जहाँ से दो नूर अलग अलग होते हैं, एक मुकाम को मुकाम अब्दुल्ला कहते हैं, एक मुकाम को मुकाम अबू तालिब कहते हैं, लेकिन आगे जाके वो नूर फिर जहाँ मिलते हैं उनको हसना हुसैन कहा जाता है, और नूरे मुर्तजा भी। अर्ज कर या इसका मतलब जो दादा मुस्तफा का वही दादा मुर्तजा का। दादा एक के पोतरे दो, एक पोतरा नबियां दा सरदार, एक वलियां दा सरदार। क्या कमाल निस्बत है। अब सुनिएगा, अर्ज कर रहा था हर पैगंबर दो दो काम करता रहा, एक खबर उसकी, एक खबर मेरे आका की। अब बारी आती है, आगे चलते हैं, बारी आई हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। आप फलस्तीन के अंदर इकट्ठे आप हैं, आपने अकीदा तौहीद भी आम किया। मलका बिल्किस को तख्त लिखते हैं, और तख्त में क्या लिखा, इन्नहु मिन सुलेमाना फइन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने उसको अपने दरबार में हाजिर किया। मलका बिल्किस का दरबार जिनके पास हाजिर तख्त हाजिर होता है, उस पैगंबर को सुलेमान कहते हैं। लेकिन वही पैगंबर जब फलस्तीन के अंदर बैतुल मक़दिस के अंदर लोगों को जमा करते हैं, जमा करके क्या कहते हैं, आज भी ज़बूर का चैप्टर बता रहा है। ज़बूर का जो चैप्टर है उसमें लिखा है, आप फरमाते माय बिलव्ड इज वाइट एंड रूडी, मेरा जो प्यारा है ना महबूब है वो सोने मुखड़े वाला है, नूरानी मुखड़े वाला है। और कहा कि चीफेस्ट अमंग 10,000, अगर 10,000 लोग खड़े हो ना, उनमें भी मेरा मोहम्मद सरदार लगता है। ये कौन किसका जिक्र कर रहा है, कौन किसकी बातें कर रहा है। हर पैगंबर दो दो खबरें देता रहा। आप कुरान से पूछते हैं, एक नबी और है, उस नबी का नाम है हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम। बख्त नसर का दौर था, बख्त नसर के दौर में बख्त नसर ने ख्वाब देखा, बुख्त कहते हैं, बख्त कहते हैं, उसने ख्वाब देखा और मुअब्बिरीन को कहा मेरा ख्वाब की ताबीर बताई जाए, जो ताबीर नहीं बताएगा ना मैं उसका सर कलम कर दूंगा। बड़े बड़े लोग कांप गए, लरज गए। उस दौर में अल्लाह के नबी दानियाल रहता था। जब उनको खबर मिली ना, आपने कहा जाओ जाके अपने बादशाह से कह दो, तू ख्वाब की बात करता है, तू ताबीर की बात करता है, हम तुझे यह भी बता दें कि तूने ख्वाब कौन सा देखा। उसको खबर दी गई कि अल्लाह का एक बंदा, एक नबी है,
وہ یہ کہتا ہے میں تمہیں خواب بھی بتا دوں گا. اس نے کہا یہ تو سونے پہ سہاگا, چلو لے کے آؤ. اب اس کے دربار میں جو بھی آتا تھا اس کو سجدے کرتا تھا, لیکن پیغمبر جب آیا نا ایک شان کے ساتھ, ایک روب کے ساتھ, پیغمبر کا سر صرف اللہ کے حضور جھکتا ہے. اب پیغمبر آیا, اس نے کہا جلدی کر بخت نصر, کر بات جو کرنی ہے. پہلے لہجے میں کانپ جاتا ہے, پہلے لہجے میں کانپ جاتا ہے, پہلے لہجے میں کانپ جاتا ہے. اور یاد رکھیے درباروں میں لہجے بھی ہوتے ہیں. پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے کیا کہا تھا, پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے کیا کہا تھا, جبریل زبان کھول رہے ہوں جیسے, کانوں میں وہ رس کھول رہے ہوں جیسے, دربار دمشق میں زینب کا وہ خطبہ منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. دربار کانپے جاتے ہیں, دربار لرزہ کرتے ہیں, دربار لرزہ کرتے ہیں. اب کیا ہوا, حضرت دانیال آتے ہیں. آپ نے کہا چل بادشاہ گل کر کے کرنی ہے. اس نے کہا جی آپ کو خواب کے بارے میں ہوتا ہے, کہا نہیں کس ان خواب نہیں دساں گا, پہلے تو نیچے آ اور مجھے اوپر آنے دے. نیچے آنا مجھے اوپر آنے دے. حضرت دانیال تخت پہ آئے. اب اس نے کہا جلدی کیجئے بتائیے. فرمایا رات تو سویا تھا, تو نے خواب دیکھا, ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا, تاریکی کا ماحول تھا, اندھیرا ہی اندھیرا تھا. اس تاریکی کے ماحول میں ایک ستارہ چمکتا ہے, ایک ستارہ چمکتا ہے, ایک ستارہ چمکتا ہے. اس کا نور بڑھتا گیا, بڑھتا گیا, وہ تمام اندھیروں پہ غالب آ گیا. بادشاہ چوک گیا. اس نے کہا بالکل یہی خواب ہے, بتا تعبیر کیا ہے. کہا بادشاہ سن, ایک دور آئے گا, ہر طرف ظلم ہوگا, تاریکی ہوگی, اندھیرا ہوگا, اور اس تاریکی کے ماحول میں ایک نور چمکے گا. مکے کی دھرتی پہ اسے نور محمد کہا جائے گا. ایسا دور ہے, کس کا ذکر ہو رہا ہے. آگے چلتا ہوں, ایک نبی کی اور بات کرتا ہوں, نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. پیغمبر کا نام ہے موسیٰ علیہ السلام. اللہ کے پیغمبر نے فرعون کے دربار میں جا کر بھی اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند کیا, فرعون کے دربار میں جا کر بھی اللہ کی توحید کا ذکر کیا. مگر وہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات کو کھولتے ہیں, اس وقت تورات کی 9 تختیاں باقی ہیں عراق کے اسلامک میوزیم کے اندر. اب وہ تورات کھولتے موسیٰ علیہ السلام. تورات میں کیا پڑھا, تورات میں پڑھا ایک امت ایسی آئے گی, ایک امت ایسی آئے گی جو دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخری ہوگی, جنت میں جانے کے اعتبار سے پہلی ہوگی. عرض کے ربا سونیا امت مجھے عطا کر دے, امت مجھے دے دے. فرمایا نا پیارے کلیم نا, دل کا امت و احمد, یہ امت میرے احمد کی ہوگی. عرض کی مالک امت نہ صحیح, ایک عرضی قبول کر لے, موسیٰ کو بھی محمد کو امت ہی بنا دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہوا ہر پیغمبر تذکرہ کرتا رہا. اور آؤ ذرا انجیل پڑھنے لگا. میرے گھر میں انجیل پڑھی ہوئی ہے اور انجیل کا ریفرنس بتانے لگا ہوں. اس وقت پاکستان میں اناجیل موجود ہیں, مرقس, یوحنا, متی, لوکا, برنباس. جو اوتھینٹک انجیل ہے اسے برنباس کہتے ہیں. اس کا چیپٹر نمبر 17 آج بھی لکھا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, پہلے قرآن پڑھتے ہیں پھر انجیل کا ذکر کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کا 28واں پارہ. عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے کھڑے ہیں اور پیغام کیا دے رہے ہیں, مبشران, اے میری قوم کے لوگوں خوشخبری سن لو, بشارت سن لو, بے رسول, ایک رسول کی, یاتی من بعدی, یاتی من بعدی, یاتی من بعدی, میرے بعد آنے والا ہے, اسمہ احمد, اس کا نام احمد ہوگا. یہ قرآن ہے. اب ذرا انجیل کے الفاظ سنیے گا. انجیل میں کیا لکھا ہے, او گاڈ پلیز سینڈ اس یور میسنجر, او گاڈ پلیز سینڈ اس یور میسنجر, برائے مہربانی میرے مالک اپنا پیغمبر تو بھیج دے. آگے کیا لکھا ہے, چیپٹر نمبر 17 آگے لکھا ہے, او محمد پلیز کم کوئکلی فار دی سالویشن آف دی ورلڈ, اے محمد جلدی کیجئے, دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے, نجات دہندہ بن کے تشریف لے کے آئے. اس کا مطلب یہ ہوا پیغمبر جس کی آمد کی دعائیں کرتے رہے, پیغمبر جس کی خبریں دیتے رہے. آج کے بعد کسی مولوی سے دلیل مت مانگنا, بلکہ یہ کہنا یہ وہ عمل ہے یا خدا نے سکھایا یا انبیاء نے سکھایا ہے, انبیاء نے سکھایا ہے. اور آؤ ادھر اور آؤ ذرا, میں نے عرض کیا
کا ذکر بھی ہوگا اور نسل کا ذکر بھی واہ 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 رسول صادق کا ذکر ہو چکا ہے، جعفر صادق کا ذکر نہ کر لے؟ ماشاءاللہ ایک صادق کا ذکر ہو چکا ہے، اصل کا ذکر ہو چکا ہے، اور نسل کا ذکر کرتے کون؟ جعفر صادق۔ جعفر کا مطلب کیا ہے؟ ماشاءاللہ لغوی معنی کیا ہے؟ اگر عربی لغت کی گہرائی میں جائیں گے تو جعفر کے تقریباً 31 میننگز بنتے ہیں، اہل عرب نے لکھے 31 میننگز بنتے ہیں۔ آؤ جعفر کا ایک معنی بتاتا ہوں۔ ایک معنی یہ ہے جعفر بحر کو کہتے ہیں، سمندر کو کہتے ہیں۔ یہ کیا کمال ہے، اوپر بھی بحر ہے نیچے بھی بحر ہے، مرج البحرین یلتقیان، اوپر بھی بحر ہے نیچے بھی بحر ہے، ایک طرف بحر نبوت ہے ایک طرف بحر ولایت ہے۔ بحر نبوت کو ساتھ محمد کہتے ہیں، بحر ولایت کو ساتھ مرتضیٰ کہتے ہیں، اور ان دونوں فیوزات کے مظہر کو امام جعفر صادق۔ آپ کہیے یہ جذبات کی بات ہے، کوئی اتھینٹک دلیل دیں، آپ نے جذباتی بات کر دی ہے، اور دلیل دیتا ہوں۔ اٹھا کے دیکھیے کتب، جتنی بھی اتھینٹک کتب سے ہے، جن بھی بکس ہیں ان کے اندر کیا لکھا ہے؟ ایک لفظ ہے سلونی۔ سلونی سلونی وہ ٹائٹل ہے، اس کا معنی پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو۔ عربی صاحب یہ کمال ہے، سلونی کا لفظ ہے نا، یہ تاریخ کہتی 3 ہستیوں نے بولا ہے۔ ایک ذات کو ذات محمد کہتے ہیں، ایک ذات کو ذات علی کہتے ہیں، اور ایک ذات کو ذات جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ کون جعفر صادق؟ ہم الحمدللہ دیکھیے اہل سنت کا زاویہ دیکھیں، ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے احباب، ایک پیغام دے دوں۔ دیکھیے اگر علم الحدیث کو دیکھیں تب بھی اوپر جعفر صادق ملے گا، اگر علم الفقہ کو دیکھیں تب بھی فیضان امام جعفر صادق کا ملے گا، اگر آپ علم التصوف کو دیکھیں گے، اسپرچولیزم کو دیکھیں گے تو وہاں بھی جعفر صادق ملیں گے، اگر آپ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے وہاں بھی آپ کو جعفر صادق ملے گا۔ اب آپ سے بات کہ جب ان کا ذکر ہونا تو کوئی توجہ صرف انہی طرف کیا کرے۔ آپ کے ذکر میں خدا کے لیے میں سید زادہ ہوں الحمدللہ، لیکن آپ کی منت کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اس ذکر میں غیر سنجیدہ ہو کے نہ بیٹھا کریں۔ اس کی میرا ایمان ہے جن کا ذکر ہوتا ہے وہ خود تشریف لاتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، ان کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ علامہ اقبال ایک بات لکھی ہے کہ مجنو جو مجنو ایک نمازی کے آگے سے گزر گیا، مجنو نمازی کے آگے سے گزر گیا، نمازی نے نمازی توڑ کے تھپڑ لگا، نمازی نے تھپڑ لگا دیا اور مجنو سے کہا تجھے پتہ نہیں میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اب علامہ اقبال نے شعر لکھا، اقبال کہتا ہے کہ مجنو نے جواب دیا اس کے لیلہ میں میری حالت تباہ، وصل حق میں غیر پر تیری نگاہ، کیا اسی کو کہتے ہیں راز و نیاز، بس نمازی دیکھ لی تیری نماز۔ اس نے کہا، مجنو نے کہا مجنو لیلا کی محبت میں کسی اور کو نہ دیکھ سکے اور ہم امام جعفر صادق کی محبت میں کسی کو دیکھ لیں۔ دیو سید دیو، رنگ چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ آگے بڑھنے لگا ہوں، اب دیکھیے گا میں نے عرض کیا جس زاویہ کو دیکھیں گے اوپر امام جعفر صادق ملے گے۔ زاویہ کون کون سا ہے؟ ایک زاویہ ہے علم کے، جس زاویہ کو دیکھیں گے، ایک زاویہ ہے فقہ کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام نعمان بن ثابت ہے، آپ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میری زندگی میں 2 سال نہ ہوتے ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ حضور وہ 2 سال کون سے ہیں؟ فرمایا یہ وہ 2 سال ہیں جو امام جعفر صادق کے قدموں میں بیٹھ کے میں نے گزارے گا۔ امام ابن سیرین، اور ابن سیرین کون ہے؟ اتھینٹک شخصیت ہے۔ کون ابن سیرین؟ جن کے شاگرد کو امام بخاری کہتے ہیں، ابن سیرین کہتے ہیں میں رات ہوتی نا امام جعفر صادق کے پاس جا کر اور سائیوں سے عرض کرتا حضور کچھ خیرات دے دیں۔ وقت کا محدث ہے لیکن جاتے امام جعفر صادق کے پاس ہے۔ سفیان ثوری، کون سفیان ثوری؟ تصوف کی دنیا میں ایک نام ہے سفیان ثوری کا۔ آپ فرماتے ہیں میرے دامن میں اگر خیرات ہے امام جعفر صادق کی خیرات ہے۔ اور جب علم الکیمیا کو دیکھیں، کیمسٹری کو دیکھیں تو جابر بن حیان کا نام آتا ہے۔
جابر بن حیان کہتا ہے جب مدینہ پاک میں گیا میں نے دیکھا انبوہ کثیر ہے، اس دیہا میں انسانیت ہے. میں نے دیکھا مدینہ طیبہ میں لوگوں کے جمع غفیر میں کوئی نور کے چہرے والا بیٹھا ہوا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ یہ کس کا شہزادہ ہے؟ یہ کس کا گلشن کا پھول ہے؟ کہنے لگے ان کے بابا کو امام باقر کہتے ہیں، ان کے دادا کو امام زین العابدین کہتے ہیں، اور امام زین العابدین کے بابا کو امام حسین کہتے ہیں. امام حسین کون ہے؟ بطول زہرا کے لخت جگر کو امام حسین کہا جاتا ہے. اچھا ایک بات کرنا، میں سید ضرور ہوں لیکن سیدہ پاک کا نام سید بن کے کرتا ہی نہیں. میں کمی بن کے ذکر کرتا ہوں، گولا بن کے، پینا بن کے، خراتی بن کے. کون سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ؟ کون سیدہ پاک؟ واجب لانتر سلام. اس لیے محدث اعظم پاکستان بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی ہستی، آج بھی جن کا مزار جنگ بازار میں کہتے جب وہ حدیث پڑھا کرتے تھے نا، حدیث پڑھا کرتے تھے تو حدیث میں اچانک سیدہ پاک کا ذکر آ جاتا تو اپنے آپ کو اور محتاج کر لیتے تھے، وجود کو سمیٹ لیتے تھے. شاگردوں سے کہتے بیٹا دھیان سے بیٹھنا، نبی کی دھیرانی کا ذکر آنے لگا ہے. کہتے پھر یوں سر کر لیتے، یوں سر کر لیتے، اور پھر کیا کہتے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکیہ ساجدہ راضیہ مرضیہ نیچے جاتے رہتے. کہتے جب نظر اٹھتی تھی تو آنکھوں میں چھما چھپانسو ہوا کرتے تھے. یہ وہ پاکیزہ نام ہے جس کا صدقہ کل کائنات کھا رہی ہے، جن کے در سے کل کائنات مانگ رہی ہے. اس مقام کا مقام زہرا کہا جاتا ہے. سیدہ پاک اس لیے دوستان محترم چونکہ میں نے آگے جانا ہے، اب آپ سے میں نے گزارش کی تھی ایک ٹائم کی حد تک، بہرحال عرض کرنے لگا ہوں اصل سے بھی پیار کیا کرے، نسل سے بھی پیار کیا. ٹھیک ہے، اس اصل جیسی میرا جملہ یاد کر لے، بچہ یاد کر لے، اور اس جملے کو کل اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اس اصل جیسی اصل کوئی نہ ہو، اس اصل کو ذات محمد کہتے ہیں، اور جس نسل جیسی نسل کوئی نہ ہو اس نسل کو آل محمد کہا جاتا ہے. ہم اصل کے بھی نوکر ہیں، ہم نسل کے بھی نوکر ہیں. اللہ کے حضور عرض گزار ہیں اللہ پاک اس پاکیزہ مہینے کا صدقہ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں پیام محبت عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نفرتوں کے دور سے محفوظ رکھے. یہی پیغام شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کا. اس دفعہ الحمدللہ مینار پاکستان کے سائے تلے دنیا نے دیکھا عالمی میلاد کانفرنس میں تمام مکاتب فکر جمع تھی، تمام مکاتب فکر جمع تھے. اللہ کرے یہ دور آ جائے، اللہ نفرتوں سے ہمیں دور کر دے، اللہ امت کو وحدت کی لڑی میں پرو دے، ایک جھنڈے تلے ہم جمع ہو جائیں، نفرتوں کی بولی چھوڑ دیں. وہاں لوگوں نے دیکھا کوئی مصر سے آ رہا ہے، کوئی تیونس سے آ رہا ہے، کوئی سوڈان سے آ رہا ہے، کوئی کویت سے آ رہا ہے، اور ایران کے پورے قرہ حضرات وہاں آئے ہوئے تھے. وہاں پورا وفد آیا ہوا تھا. ایک پیغام دیا جا رہا تھا کہ لوگوں آؤ حضور کی امت کو پیغام محبت دیا جائے. اور میں ناصر نگر والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اس محبت کو عام کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس محبت پہ استقامت نصیب فرمائے، اللہ ان بہاروں کو سلامت رکھے. وما علیہ الا البلاغ.